One. السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنوں میں اتوار کی سے پہر سے انسدادی دہشت گردی پولیس تھانے پر قبضے اور تھانے کے اندر موجود افراد اور زیر حراست ملزمان کو یرغمال بنانے والوں کے خلاف منگل کے روز کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں مبینہ 6 دہشت گرد ہلاک اور ان کی تحویل میں لیے گئے یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس فوجی آپریشن میں اسپیشل فورسز کے کمانڈوز نے بھی حصہ لیا۔ حکام نے ایک میجر سمیت 6 سیکیورٹی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فوجی کارروائی تقریباً آدھ گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی اور اس دوران تھانے کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ آپریشن کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تعداد کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ سرکاری طور پر کسی قسم کا کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں ہوا ہے، مگر اسلام آباد میں وفاقی وزیر دفاع کے بقول اس فوجی کارروائی میں 33 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے شمیم شاہد کے مطابق عسکریت پسندوں نے وانا کے سٹی تھانے اور باغیچہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا، جس کے بعد وہ سرکاری اسلحہ اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سٹی تھانے کا کنٹرول فرنٹیئر کور ایف سی نے سنبھال لیا ہے۔ ایسے وقت میں جب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں کالعدم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، امریکہ نے انسدادی دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ پیر کو واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بنوں کی صورتحال کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ شدت پسندوں نے بنوں کے انسدادی دہشت گردی کے مرکز پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ افغانستان کے اندر اور پاک افغان سرحد پر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان اور امریکہ شراکت دار رہے ہیں، اور ان کے بقول امریکہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے امریکہ کی پیشکش پر پاکستان کا رد عمل جاننے کے لیے رابطے کے باوجود پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک نئے آڈیو پیغام میں گروپ کے رہنما مفتی نور ولی محسود نے بنوں سی ٹی ڈی میں یرغمال بنانے والوں کو ہدایت کی کہ وہ ہتھیار نہ ڈالیں اور اس وقت تک لڑیں جب تک انہیں قبائلی اضلاع کے لیے محفوظ راستہ نہیں دیا جاتا۔ طالبان حکام نے پیر کے روز پاکستان کے صوبے بلوچستان کے پاکستانی علماء، قبائلی عمائدین اور تاجروں کے ایک مشترکہ وفد سے صوبے قندھار کے ضلع اسپن بولدک میں ملاقات کی۔ قندھار کی صوبائی حکومت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے چمن اسپن بولدک سرحدی گزرگاہ کے قریب حالیہ جھڑپوں پر تبادلہ خیال کیا، اور بیان کے مطابق طالبان نے وفد کو بتایا کہ طالبان جنگجوؤں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ایسا کیا ہے۔ بیان کے مطابق پاکستانی وفد نے طالبان حکام کو بتایا کہ وہ پاکستانی حکام سے ملاقات کے نتائج پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے پیر کے روز ایک نیوز کانفرنس میں افغانستان اور پاکستان کے بارے میں سوالات کے جواب دیے۔ پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کا افغانستان سے ایک واضح مطالبہ ہے کہ وہ ان دہشت گرد گروپوں کی سرگرمیوں کو روکیں جو افغانستان کے پڑوسی ممالک خاص طور پر پاکستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم طالبان حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کی اجازت نہ دیں جس کا اثر پاکستان اور خطے کے کسی دوسرے ملک پر ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی پریس کانفرنس میں افغانستان میں اقتدار میں تمام نسلی گروہوں کو شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ خاص طور پر انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق، خواتین کے کام کرنے کا حق اور لڑکیوں کے ہر سطح پر اسکول جانے کا بلا امتیاز حق دینے کی بات کی۔ آگرہ کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شورۂ آفاق تاج محل کو پہلی بار پراپرٹی ٹیکس اور واٹر ٹیکس کے سلسلے میں 1 کروڑ روپے سے زائد کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راج کمار پٹیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے ایس آئی کو 3 نوٹس ملے ہیں، 2 تاج محل کے سلسلے میں اور 1 آگرہ کے قلعے کے سلسلے میں۔ یہ بل رواں مالی سال کے لیے ہیں۔ تاج محل اور آگرہ کے قلعے کو عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے غلطی سے یہ نوٹس جاری ہو گئے ہوں۔ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سری لنکا کی بحریہ نے بحر ہند کے جزیرے کے شمالی ساحل پر 104 روہنگیا افراد کو بچا لیا ہے۔ بحریہ کے ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ میانمار میں مسلم اقلیت کے ارکان تشدد اور بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں مشکلات سے بچنے کے لیے سمندری سفر کرتے ہیں اور متعدد روہنگیا ہر سال اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ملائیشیا اور انڈونیشیا جیسے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحریہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹے ٹرالر پر میانمار کے 104 شہری موجود تھے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ میانمار سے انڈونیشیا جا رہے تھے جب طوفانی سمندر میں انجن میں خرابی پیدا ہو گئی۔ برطانیہ میں نرسوں نے منگل کے روز ایک ہفتے میں دوسری بار ہڑتال کی ہے کیونکہ وہ روزمرہ اخراجات کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر تنخواہ کی تلاش میں ہیں۔ ہڑتال میں رائل کالج آف نرسنگ یونین کی 1 لاکھ نرسیں شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ وہ منگل کے بعد حکومت کو اپنے مطالبات کا جواب دینے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیں گی یا اگلے ماہ ایک اور ہڑتال کریں گی۔ یونین تنخواہوں کو افراط زر سے 5% زیادہ اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہڑتال ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب دوسرے شعبوں سے آنے والے ہفتوں میں اپنی کارروائیوں کی تیاریوں میں ہیں کیونکہ وہ بھی تنخواہ کے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آج منگل کو روس کی اعلیٰ سیکیورٹی ایجنسی FSB سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کی سرحدوں اور اندرون ملک نگرانی میں اضافہ کرے تاکہ بیرون ملک اور اندرون ملک غداروں سے لاحق نئے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس بیان سے قبل انہوں نے منسک کا ایک غیر معمولی دورہ کیا۔ انہوں نے پڑوسی اتحادی بیلاروس کے ساتھ تعاون کی تعریف کی، جس سے کیف میں یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ مشترکہ زمینی حملے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی افواج کے کمانڈر سرہی نائف نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پوٹن کی بیلاروسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات سے یوکرین کے خلاف مزید جارحیت سامنے آئے گی اور یوکرین کے خلاف آپریشن میں بیلاروس کی مسلح افواج کی وسیع تر شمولیت ہوگی۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے فروری میں روسی فوجیوں کو حملے کے لیے لانچنگ پیڈ فراہم کرنے کے بعد بارہا کہا ہے کہ ان کا ملک فوجیں یوکرین بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پوٹن نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ روس کو کسی کا الحاق کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ کوئی قبضہ نہیں ہے، یہ پالیسی کو ہم آہنگ کرنے کا معاملہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اس بارے میں کیے گئے سوال پر کہا کہ اسے ستم ظریفی کے طور پر سمجھا جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسے رہنما کا بیان ہے جو اس وقت اپنے دوسرے پرامن ہمسائے کو پرتشدد طریقے سے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
प्राइस ने मजीद कहा कि वाशिंगटन इस पर नज़र रखेगा कि आया बेलारूस पुतिन को इजाफी इमदाद फराहम करेगा, और अगर ऐसा होता है तो उसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका एक्वेडोर के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो जनूबी अमेरिका में उसके सबसे मजबूत इत्तेहादियों में से एक है, और चीन भी उस पर काफ़ी तवज्जो दे रहा है। बाइडन ने पीर के रोज़ एक्वेडोर के सदर गेलर मोलासो से वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान ये बात कही। लासो का ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब वो चीन के साथ तजारती माहदे को मुकम्मल करने के करीब हैं। अमेरिका की कांग्रेस पर 6 जनवरी सन 2021 को चढ़ाई के दौरान फसादात की तहकीकात करने वाली कांग्रेस के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने महकमा इंसाफ से सिफारिश की है कि सन 2020 के इंतखाबात के नतीजे को बदलने और तशद्दुद को हवा देने की गैर कानूनी मनसूबाबंदी पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद किए जाएं। अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐवान नुमाइंदगान के 7 डेमोक्रेट्स और 2 ट्रंप मुखालिफ रिपब्लिकन अरकान पर मुश्तमिल पैनल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्तिग़ासा पर जोर दिया है कि साबिक सदर के खिलाफ 4 इल्ज़ामात आयद किए जाएं। ये तहकीकात अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड की निगरानी में हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिका की जनूबी रियासत जॉर्जिया में एक रियासती प्रोसिक्यूटर भी तहकीकात कर रहे हैं। साबिक सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार तहकीकात को सियासी हरबा करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ट्रंप ने पीर को ऐवान नुमाइंदगान के कानून साजों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस के लिए इंतखाब लड़ने से रोकने की कोशिश के तौर पर गैर हकीकी इल्ज़ामात की सिफारिश कर रहे हैं। इराक में पुलिस और तिब्बी ज़राए ने बताया है कि शिमाली सूबे दयाला में मुसल्लह अफराद ने पीर के रोज़ कम अज़ कम 8 शहरियों को गोली मारकर हलाक और 7 को ज़ख्मी कर दिया। फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है, लेकिन खुलेस में पुलिस ने हमला करने का इल्ज़ाम दाइश के अस्करियत पसंदों पर लगाया है। इस हमले से एक रोज़ पहले इतवार को तेल के ज़खायर वाले शहर करकुक के करीब सड़क किनारे नस बम फटने से वफाकी पुलिस के कम अज़ कम 9 अहलकार हलाक हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट या दाइश के अस्करियत पसंदों ने कबूल की थी। लीबिया के आला प्रोसिक्यूटर का कहना है कि एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट या दाइश ग्रुप के साबिक 17 अरकान को मौत की सज़ा सुनाई है। लीबिया के तराबलस में मुकीम प्रोसिक्यूटर की जानिब से पीर के रोज़ जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि सज़ाए मौत उन लोगों के लिए है जो मगरबी शहर सबराथा में 53 अफराद के कत्ल और अवामी अमलाक को तबाह करने में मुलव्वस पाए गए थे। मज़ीद 16 अस्करियत पसंदों को कैद की सज़ा सुनाई गई, जिनमें से 2 को उम्र कैद की सज़ा दी गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने पीर को कहा है कि अमरीका दूसरे ममालिक की हौसला अफजाई करता है कि वो ईरान में उन बहादुर मुजाहिरीन का साथ दें जो अपने आलमगीर हुकूक का इजहार कर रहे हैं, जो दुनिया भर के लोगों के लिए यकसा हैं। प्राइस ने पीर को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से ईरान में मुफ्त इंटरनेट तक रसाई की कोशिशों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अमरीका और यूरोपीय शराकतदारों ने ईरान के अंदर और बाहर मवासलात की सहूलत के लिए इक़दामात किए हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी कंपनियों को पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के खौफ के बगैर ईरान को आलात भेजने की इजाज़त देना भी शामिल है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।